learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 26 से। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यस्तही नहीं शर्माता अन यद्रिबू के वो बयान करें मसलन कोई मिसाल मा ख्वाह बऊदतन मादा मच्छर की फमा या जो फ़ौकहा उसके ऊपर है। अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें कुरान पाक में इस्तेमाल की हैं। उनमें मक्खी और मकड़ी का भी बयान मिलता है, तो और भी अल्लाह ताला ने ऐसी मिसालें बयान की हैं। मच्छर का भी बयान है इसी आयत में। तो मुशरिक कहते थे कि भला कुरान में इन हकीर चीज़ों के लाने की क्या ज़रूरत थी, ये अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है। तो उनकी उसी बात के जवाब में ये आयत उतरी। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई भी ऐसी मिसाल बयान करे, चाहे वो मच्छर की हो या उससे भी कोई छोटी चीज़ हो, क्योंकि असल मकसद मिसाल बयान करने का ये होता है कि उससे किसी बात को समझाया जा सके। असल मकसद की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर। अभी हालिया तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि मच्छर के पर के ऊपर भी एक और कीड़ा होता है जो कि आँख से नज़र नहीं आता, मतलब खाली आँख से नहीं देखा जा सकता, और वो उसका पूरा अपना एक सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, एक पूरा जानदार है। तो अल्लाह ताला इतनी छोटी सी उससे भी छोटी मच्छर से भी ज़्यादा छोटी मिसाल को भी अल्लाह ताला बयान करते हुए नहीं शर्माता। फ़अम्मल्लज़ीना तो रहे वो लोग आमनू जो ईमान लाए, फ़यअलमूना वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो अलहक्कु हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। ईमान वाले अल्लाह के दिए हुए इल्म की वजह से जान लेते हैं कि जब कि ये इनके रब की तरफ से हक है, तो वो उसे समझने की कोशिश करते हैं, गौर करते हैं उस पर। अगर वो समझ जाएं तो उनकी वजह से उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाता है और ईमान में भी इजाफ़ा होता है। इन्हें इस बात पर यकीन होता है कि अल्लाह की तरफ से बयान की गई हर बात सच्ची है। अगर वो उस बात को ना भी समझ सकें तब भी उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह ने कोई भी बात बेफ़ायदा तो बयान नहीं की, बल्कि उसमें कोई हिकमत है या कोई खैर और भलाई है जिसे वो ख़ुद नहीं समझ पाते। इस तरह भी हाँ अल्लाह ताला उनके ईमान में इजाफ़ा फरमाता है। व अम्मल्लज़ीना और रहे वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं माज़ा क्या अरादल्लाहु क्या इरादा है अल्लाह का, बिहाज़ा मसला इस मिसाल के साथ। लेकिन वो लोग जो कुफ़र करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये मिसाल क्यों बयान की, वो क्या चाहता है इन मिसालों से। असल में वो ख़ुद बात को समझते नहीं हैं और अल्लाह पर एतराज़ करना शुरू हो जाते हैं, जो कि असल में उनकी अपनी कम अक्ली है। बहुत से लोग जिनको अल्लाह की बात समझ नहीं आती, बजाय उसके कि अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करें, उल्टा अल्लाह पर एतराज़ करते हैं। युदिल्लु व गुमराह करता है, बिही इसके साथ कसीरन कसीर तादाद को, व यहदी और हिदायत देता है, बिही इसके साथ कसीरन कसीर तादाद को। तो कुरान पाक की आयत जो हैं वो कुछ लोगों के लिए आजमाइश बन जाती हैं और उनकी गुमराही में इजाफ़ा करती हैं, और कुछ लोगों के लिए इनाम बन जाती हैं और हिदायत में इजाफ़ा करती हैं। अल्लाह ताला इनके ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह कर देता है और बहुत से को अल्लाह हिदायत भी फरमाता है। अल्लाह ताला लोगों को समझाने के लिए मिसालें बयान करते हैं। कुछ लोग इन मिसालों को समझते हैं और कुछ लोग इन मिसालों को नहीं समझते, गौर नहीं करते, और मनमाने मतलब जब निकालते हैं तो फिर ये उनके लिए फ़ितना बन जाती हैं। उनकी गुमराही में इजाफ़ा भी होता है। इसी तरह जो लोग सच की तलाश में होते हैं और जब हकीकत को समझ लेते हैं, हिदायत पा जाते हैं। इस तरह सच्ची बात के साथ इन दो रवैयों के दो मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट निकलते हैं। वमा और नहीं युदिल्लु वो गुमराह करता भी इसके साथ इल्ला मगर अल्फासिकीन फासिकों को। तो अल्लाह किसे गुमराह करता है? अल्लाह ताला सिर्फ़ उनको गुमराह करता है जो उसकी अताअत नहीं करते, जिनके अंदर हिदायत नहीं, अमल सालिह नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ़ फ़ासिकों को ही गुमराह करता है। तो फ़ासिक कौन लोग हैं? वो फ़ासिक वो है जो ख़ुद को बदलना नहीं चाहे, अल्लाह की बताई हुई हदों को तोड़े
اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر قرآن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی پھر ان کو کوئی ہدایت ملتی ہے۔ تو ہدایت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ابھی پھر اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں کہ ہدایت ہم کیسے حاصل کریں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اصل میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنا، قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ غور و فکر کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اس کی نشانیوں میں غور کرنا۔ نمبر 3 دعا کرنا، جب بھی دل میں کوئی شک آئے تو کثرت سے اس کے بارے میں دعا کریں، گھبرائیں نہیں، بس دعا کرنی چاہیے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا اپنا بھی ایمان بڑھتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے بعد۔ عہد اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت ہے جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو کی کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانیں گے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے خود کو روکیں گے۔ دوسرے اس سے مراد اہل کتاب سے لیا گیا وہ وعدہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو وہ لوگ ان کی تصدیق کریں گے۔ اور نمبر 3 وہ عہد الست جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام انسانوں سے لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو ایک ہی دفعہ پیدا کر کے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی کو عہد الست کہتے ہیں۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ کر کے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور وعدہ توڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے، بِہِ اس کا، ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس تعلق کو جوڑنے کا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کیسے جوڑیں گے اس تعلق کو؟ ظاہر ہے اللہ پر ایمان لا کر اور اس کی عبادت کر کے، پھر ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یعنی ان پر ایمان لا کر ان سے محبت رکھیں، ان کی مدد کریں، دین کے مددگار بن کر ان کی مدد کریں۔ پھر وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں کے درمیان ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے۔ فاسق لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں اور دین کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کا کام کرتے ہیں۔ یہی سب زمین میں فساد کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے 6521 نمبر پہ۔ اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اللہ کی حدوں کو توڑ کر اپنی خواہشات میں جیتے ہیں اور نقصان میں رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 25 میں فرمایا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کس طرح تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے امواتن مردے، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندگی دی، تمہارے اندر روح ڈالی، پھر وہ دنیا سے جانے کے وقت موت دے گا، روح واپس لے لے گا، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا، جس کے بعد پھر کوئی موت نہیں۔ تو آغاز میں تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، پھر زندگی ملی، پھر موت آئے گی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر زندگی ہی زندگی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر جزا اور سزا کے لیے بلایا جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ ہی موت ملے گی۔
آغاز موت سے ہوا، پھر اب یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت، اور پھر دوبارہ زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایسا سوال اللہ تعالیٰ نے کیا جس کے بارے میں انسان بالکل لاجواب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، اور پھر موت کے بعد اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جہاں سے آئے ہیں ادھر ہی واپس جانا ہے۔ نہ اپنی مرضی سے ہم سب آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جانا ہے۔ تو جب آنے اور جانے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو پھر اس زندگی میں بھی اسی کی مرضی ہونی چاہیے جس نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، تاکہ وہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہم سے ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر عمل میں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والوں میں بنا دے، ہماری غلطیوں کو، ہماری کمیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔